آیت اللہ خامنہئی خاموش ہو گئے ہیں، امریکہ سے ڈر گئے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، لیکن ادھر 2-3 دنوں میں سین ایک دم سے چینج ہو گیا۔ کبھی آیت اللہ خامنہئی مسجد جمکران میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کبھی امام خمینی کے مزار پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آج تو وہ کھلے میں ہزاروں لوگوں کے سامنے، ہزاروں آنکھوں کے سامنے آئے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر میں فیصلہ کن اور ڈیسائسو باتیں کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد۔ رہبر انقلاب نے اپنے دو ٹوک اور بے خوف انداز میں اعلان کیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایران پہ مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ گیدڑ بھپکیاں ایران کے لیے نئی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایران اور ایرانی اس طرح کی گیدڑ بھپکیوں کو سنتے رہے ہیں، لیکن وہ جان لے کہ ایران پہ اور ایرانیوں پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس بار ایران کے اوپر جنگ تھوپی گئی تو یہ جنگ خالی ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ پورے ریجن اور پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ اور یہ ہماری دھمکی نہیں بلکہ حقیقت کا اعلان ہے۔ ایران کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس گیس ہے، ایران کے پاس ریسورسز ہیں، ایران کے پاس قیمتی مائنز ہے، اور ایران کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے، اور کوئی بھی طاقت اس کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس، یہ ڈیموکریسی کے نعرے، یہ ساری چیزیں بہانے ہیں، اصل چیز ایران کو نگل لینا چاہتے ہیں، اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے۔ رہبر انقلاب نے واضح کیا کہ ایرانی قوم حق کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹی رہی ہے اور ڈٹی رہے گی۔ ہم کسی پہ ظلم کرتے نہیں اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایران پر حملہ کیا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پھر آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا جس طرح اب تک ایران اور ایرانی قوم فتنوں کو ناکام کرتی ہے، یہ بھی حالیہ دنوں میں امریکی اور اسرائیلی فتنے کو جو ایران میں ہوا تھا اس کو بھی ناکام کر دیا، اور آگے بھی ہم اس قسم کے فتنوں کو ناکام کرتے رہیں گے۔ رہبر انقلاب نے فرمایا 12 بہمن، جوش سے کہیے، پھر سے وہی، اور اس کو بھی جوش سے بولوں۔ اور کیا؟ رہبر انقلاب نے فرمایا کہ 12 بہمن یعنی 1 فروری 1979 کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب تاریخ ایک اہم موڑ لیتی ہے، ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یعنی امام خمینی واپس تشریف لاتے ہیں۔ رہبر انقلاب نے فرمایا کہ امام خمینی کے سامنے خطرے تھے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ خطروں اور دھمکیوں کو درکنار کرتے ہوئے اور نظر انداز کرتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے، تہران میں آئے، عظیم تقریر کی، اور اس کے بعد ایک نیا اسلامی نظام قائم کیا، یعنی شاہی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان تاریخ بن گیا۔ ایران میں پہلوی حکومت تھی جو ایک ظالم، بے دین، پچھڑی ہوئی اور غلام حکومت تھی۔ امام خمینی نے آنے کے بعد اس حکومت کو بدلا اور ایک دیندار، خود مختار اور عزت دار نظام قائم کیا۔ اسلامی جمہوریہ کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ ایران ملک خود ایرانیوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور ہمیشہ کے لیے امریکہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ رہبر انقلاب نے کہا کہ امام خمینی نے آنے کے بعد وہ جوان اور وہ قوم جو نا امیدی میں مبتلا تھی، اس کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کیا، اور کہا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر اعتماد پیدا کیا اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی روح پھونکی۔ یعنی اس پورے ظالم نظام کو 180 درجہ بدل کر نظام عدل و انصاف قائم کیا۔ اور آگے رہبر انقلاب نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور کہا کہ آج وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، سو کالڈ سپر پاور، وہ ایران میں بنے ہوئے ہتھیاروں کو کاپی کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ پر بھروسے، اعتماد اور امید جو ایرانی عوام کے درمیان پائی جاتی ہے، اور اس کی بلند ہمتی جو پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ رہبر انقلاب نے دشمن کے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا ایرانی نوجوان نہ مایوس ہے، نہ کمزور ہے، اور نہ ہی بے مستقبل، وہ اپنا مستقبل خود بنانا جانتا ہے، چاہے دشمن کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ حالیہ دنوں میں ایران میں ہونے والے رائٹس اور ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ٹرینڈ لوگ تھے، یہ وہ ٹیررسٹ تھے جنہوں نے آنے کے بعد حسینیہ، مساجد، پبلک پراپرٹیز کو آگ لگائی، ان کو برباد کیا، لوگوں کو مارا، مظلوموں کے اوپر گولیاں چلائیں اور ان کو شہید کیا۔ در حقیقت مقصد یہ تھا
کہ ملک کا جو اتحاد ہے اس کو توڑا جائے، ملک کو ختم کیا جائے اور ملک میں افراتفری پیدا کی جائے، لیکن پروردگار عالم نے ایرانی عوام کی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے اس فتنے کو ناکام کر دیا۔ رہبر انقلاب نے دو ٹوک بیان میں کہا کہ نہ اسلحہ نہ طاقت بلکہ لوگوں کا سڑکوں پر آ جانا ہر فتنے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور آخر میں پھر رہبر انقلاب نے یہ بات دہرائی کہ امریکہ لالچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایران کو نکل جائے، لیکن یہ جان لے کہ ایرانی قوم نہ کبھی جھکی ہے، نہ جھکے گی اور نہ آئندہ کبھی اس بات کا امکان ہے، اور دشمن کو اس کی سازشوں میں ناکام کر کے رہے گی۔ یہ وہ پوائنٹس تھے جو رہبر انقلاب نے آج اپنی تقریر میں بیان کیے۔ انشاءاللہ کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔